بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے قرآنی تعلیمات کے بعض ان پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی جنہیں ہم عالمگیریت یا مقامیت کے اصطلاحوں سے جانتے ہیں، یعنی قرآن کی وہ تعلیمات جن کے جو عالمگیر نوعیت کی ہیں اور وہ تعلیمات جو مقامی نوعیت کی ہیں۔ ہم نے توجہ دلائی تھی، کوشش کی تھی سمجھنے کی کہ ان عالمگیریت اور مقامیت کو سمجھنا قرآن تعلیمات کی یہ انتہائی ضروری ہے، اور جیسے جیسے تہذیب اور ترقی کرتی ہے، تہذیب آگے بڑھتی ہے، اس میں یہ فہم ڈیولپ ہو جانا اور اس فہم کا استعمال انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نفوس قدسیہ کی کہ وہ گروہ جس کی تربیت راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی تھی، وہ اس فہم سے مکمل طور پر آشنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قرآن کی تعلیمات کون سی ایسی ہیں جو عالمگیر نوعیت کی ہیں، کون سی ایسی ہیں جو مقامی نوعیت کی ہیں، کون سی تعلیمات ایسی ہیں جو زمان و مکان کی پابند ہیں، اور کون سی تعلیمات وہ ہیں جو زمان و مکان سے ماورا ہیں۔ تاریخ جیسے آگے بڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں حضرت ابوبکر نے جو فیصلہ کیا، ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے زکوٰۃ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، تاریخ اس معاملے میں بہت واضح نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا سرے سے انکار کیا تھا یا یہ کہ زکوٰۃ کا حکومت وقت کو خلافت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ بہر جو بھی تھا، حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور جہاد ہوا۔ حضرت عمر خلیفہ دوم کے زمانے میں جب مختلف ممالک اسلامی قلمروں میں داخل ہوئے فتوحات کے نتیجے میں، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ عراق کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم نہیں کی جائیں گی، اور یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے خلاف تھا جو آپ نے خیبر کی فتح کے موقع پر وہاں کی تمام زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت عمر کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل، اس کی اہمیت کیا تھی، اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی مقامی نوعیت تھی، وقتی نوعیت تھی، اور آپ جو فیصلہ کر رہے تھے وہ وقت گزرنے کے بعد دوسرے حالات میں فیصلہ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ فہم کا معاملہ تھا، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے کہ کوئی ایک ہفتے تک یہ ڈیبیٹ، یہ مباحثہ چلا، اور اس میں بڑے مقتدر صحابہ کرام شامل تھے، کچھ اس کے مخالف تھے اس فیصلے کے اور کچھ موافق تھے، لیکن الٹیمیٹلی حضرت عمر کے جو دلیل تھی اس پر سب لوگ مطمئن ہوئے اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان تیسرے خلیفہ کے زمانے میں جو بات اس نوعیت کا ایک فیصلہ ہوا کہ حضرت عمر نے مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کو اس بات کی پابند کیا تھا کہ وہاں پر وہ رہائش اختیار نہ کریں یا یہ کہ وہاں کی زمینیں نہ خریدیں، خاص طور سے یہ فیصلہ کیا تھا۔ حضرت عثمان نے آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو کا رد کرتے ہوئے آپ نے مسلمانوں کو انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی کہ ان علاقوں میں جائیں، آباد ہوں، اور اس کے لیے نہ صرف انکریج کیا بلکہ جو بیت المال تھا اس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی مدد کی تاکہ وہ وہاں جا کے رہ سکیں، زمینیں خرید سکیں۔ چوتھا جو حضرت علی کے زمانے کا واقعہ ہے جو اس کی نمائندگی کرتا ہے، وہ ہے خوارج کے خلاف آپ کا رویہ۔ خوارج دینیاتی طور پر اختلاف رکھتے تھے مین اسٹریم اسلام سے، اور یہ اختلاف اس حد تک تھا کہ یہ لوگ حضرت علی کے خلاف ہر طرح کی گندی زبان استعمال کرتے تھے۔ بعض ساتھیوں نے یہ کہا بھی حضرت علی سے کہ یہ لوگ اس حد تک زبان درازی کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے یہ بات کہی کہ کارروائی کرنے کا اختیار تو اسی وقت ہے جب یہ مملکت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، جب یہ کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ نظم و نسق متاثر ہوتا ہو۔ یہ مجھے ایسا کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔
آپ نے کارروائی کی، لیکن اس وقت کی جب کہ اسٹیٹ کو ان سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ آپ ہی کے زمانے میں وہ جو مسئلہ مشہور ہوا حضرت عثمان کے شہادت کا، اور یہ محسوس ہوا کہ معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہوا ہے، تو ظلم کے سلسلے میں اتنی زیرو ٹالرنس تھی ہمارے ہاں اس دور میں کہ حضرت عائشہ جیسی ام المومنین نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی، لوگ ایک فوج لے کے چلی، جنگ ہوئی، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسین کا جو رویہ تھا یزید کے سلسلے میں، بنیادی طور پر یہ چیز تھی کہ اقتدار میں زور و زبردستی یہ ایسی چیز ہے جس کے خلاف میں ریزنٹ کرنا چاہیے۔ حضرت حسین کا پورا رویہ ایسا تھا کہ اقتدار کے سلسلے میں زبردستی کے عنصر کا شامل ہونا اور زور کے عنصر کا شامل ہونا یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی مخالفت ہر ممکن حد تک کی جانی چاہیے، یہاں تک کہ آپ نے اس سلسلے میں خون بھی بہا دیا، شہید ہوئے۔ آپ یہ محسوس کریں کہ خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہوئی، یعنی زور و زبردستی کے نتیجے میں لوگ مسلمانوں کے حکمراں ہو گئے، تو اس کے اثرات ذہنی غلامی پر بھی پڑے، یعنی اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو گیا جو ذہنی طور پر حکمرانوں کا غلام ہو گیا، جو وہ کہتے وہ صحیح تھا، ان کا غلط نہیں تھا، اور اس کو جسٹیفائی کرتے، مختلف دینی اعتبار سے ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس ذہنی غلامی کا سب سے زیادہ اثر فہم قرآن پر بھی ہوا، قرآن فہمی پر بھی ہوا، اور اب بتدریج قرآن محض کچھ اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ اور کچھ پند و نصاح، قوانین اور کسی حد تک تاریخ پر مشتمل کتاب کی حیثیت سے ہمارے یہاں اس کی پہچان ہوئی۔ یہ صورتحال ہے جو اس وقت پیدا ہوئی اور یہ آج تک قائم ہے۔ قرآن کے سلسلے میں ہمارا رویہ یہی ہے کہ وہ محض ان چیزوں پر مشتمل کتاب ہے، اس قسم کی ہدایتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ ایک چیز جو بہت واضح طور پر یہاں غائب کر دی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم علم کا ذریعہ بھی ہے۔ علم وہ جس کو سمع و بصرہ کے حوالے سے قرآن علم کہتا ہے، سمع بصرہ فواد کے حوالے سے قرآن اس کو علم کہتا ہے۔ یہ پوری 1400-1500 سالہ تاریخ کے اندر خلافت کے ملوکیت میں بدلنے کے نتیجے میں جو اثرات ہوئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا اثر قرآن کے فہم پر یہ پڑا ہے کہ یہاں قرآن کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مضامین بہت محدود کر دیے گئے، بہت محدود سمجھے جانے لگے، اور بتدریج علمی دنیا سے قرآن کا جو علمی دنیا سے قرآن کا تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، ایک بات بڑی دلخوشکن ہے کہ گزشتہ 70-80 سال کے دوران بعض ایسی کوششیں ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں جدید ذہن، جدید علم سے آراستہ لوگ قرآن کریم کا قریب آئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے غالباً کہ جدید تعلیم یافتہ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جدید تہذیب میں، جدید دور میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے علم ضروری ہے، جدید علم ضروری ہے، لیکن جس کتاب کو وہ اپنی زندگی کی اہم ترین کتاب سمجھتے ہیں، معتبر ترین کتاب سمجھتے ہیں، ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے وہ کتاب، ان کا یہ خیال ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری اس ترقی اور ارتقاء میں اس کتاب کا رول کیا ہے، یہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ یعنی تہذیبی اعتبار سے مسلمان اگر آپ ترقی یافتہ ہو جائیں تو براہ راست ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے جدید علم کے نام پر حاصل کیا ہے اس کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اہم ترین کتاب، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے اور کامیابی کی کنجی اپنے آپ کو یہ کہتی ہے، تو اس کا کیا رول ہے؟ یہ بات واضح ہے، یہ بات ایک بنیادی سوال ہے۔ جدید ذہن اس نقطے پر مرتکز ہوا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔
یہ جو پچھلے 25-30 سال کے دوران مختلف مقامات پر جو دروس قرآن کا سلسلہ چلا ہے، اس میں یہی ذہن کار فرما ہے. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہے کیا، قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. قرآن میں ان تعلیمات کے جن تعلیمات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اس پروگرام کے اندر 2 جہتوں پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک جہت کا تعلق اس بات سے ہے کہ بحیثیت مجموعی قرآن پر غور و فکر کے نتیجے میں زندگی کیسے تعمیر ہوتی ہے، کس طرح کی زندگی قرآن تعمیر کرنا چاہتا ہے. وہ فرد سے مخاطب ہے، وہ معاشرے سے مخاطب ہے، وہ نظام اور سسٹم سے مخاطب ہے، ان سب سے بیک وقت مخاطب ہے، یا ان میں کسی کو ترجیح دیتا ہے. ایک تو جہت یہ ہے، اس پر ہم غور کریں گے. دوسری جہت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم علم کے میدان میں، خالص علم کے میدان میں کیا کچھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم اس میں رہنمائی کر رہا ہے اور کرتا ہے اور کر رہا ہے. اب یہ بات بڑے تعجب کی ہے کہ بہت بڑے بڑے مفسرین، 20ویں صدی کے مفسرین جنہوں نے پورے عالم اسلام کی نوجوان نسل کو متاثر کیا ہے، اس پہلو پر ان کی کاوشیں بڑی تشنا رہی ہیں. اور جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، ہم یہی سنتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، علم کی کتاب نہیں ہے، سائنسی کتاب نہیں ہے. یہ بات عام طور پر سننے کو ملتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ جو ایپیسوڈز آئیں اس میں ان 2 پہلوؤں پر ہم اس حد تک اپنے غور و فکر اور جو کچھ تاثرات میں نے محسوس کیے ہیں ان کو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں اور بتاؤں کہ کیا تاثرات ہیں، کیوں ہیں وہ تاثرات، انشاءاللہ.